کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اور پھر حضرت انس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان کا چاند دیکھ کر بتایا کہ لوگ اس مہینے میں کلام مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کرتے ہیں، صدقہ خیرات دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ مسکین اور غریب مسلمان بھی روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے۔ شعبان جو ہے، اس ماہ میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں درود شریف کی کثرت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ مہینہ جو ہے درود و سلام اور مغفرت مانگنے کا ہے۔ اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، پچھلے اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے درخواست رونا گر گرانا شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دل کی خرابی کو دور کرے اور دل کی بیماری کا علاج ہو جائے۔ یہ مہینہ جو ہے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا ہے۔ ہم جتنا بھی درود و شریف درود پڑھیں گے تو اتنا ہی ہم پر رحمت نازل ہوگی۔ ایکچولی شعبان کا مہینہ جو ہے کثرت سے استغفار کرنے کا ہے، کہ جتنے بھی ہم استغفار کرتے رہیں تاکہ 14 شعبان آنے سے پہلے ہم گناہوں سے پاک ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ دوسرے اس مہینے میں کثرت سے جو ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھ پر اس مہینے میں 3000 مرتبہ درود پڑے گا تو اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ تو میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ بس فوراً شروع کرتے ہیں کثرت سے درود، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کی کثرت کر دے تاکہ ہمیں جو ہے اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہو۔ پھر اب جیسے میں نے کہا تھا کہ اس مہینے جو ہے آج کے سنڈے جو ہے ہم جو ہے درود شریف کی مومنین کی صفات ہم پڑھیں گے۔ یاد آیا 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں ہم نے شروع کیا تھا کہ قد افلح المومنون، وہ انسان فلاح پا گیا جو مومن ہے۔ تو اب ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو اینالائز کریں گے کہ یہ اس کا معنی کیا ہے۔ مومنون جو کا لفظ ہے مومن سے نکلا ہے، مومن کے معنی امن والا، اسلام کے معنی بھی امن والا ہے، سلامتی والا ہے۔ ہم مسلم ہیں، ہم سلامتی والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم امن والے ہیں۔ ایک مومن کی ذات سے کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہمارے ہاتھ پیر ہماری زبان سے ہر بندہ محفوظ ہے۔ مومنین جو ہیں وہ سلامتی والے ہیں، رحمت والے ہیں، نصرت والے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، اپنے ہاتھ پیر سے ان کی مدد کرتے ہیں، اپنے پیسے سے ان کی مدد کرتے ہیں، ہر طرح سے وہ سلامتی والے اور امن والے ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہوتا ہے تو ان کی شکل دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ جو ہے مومن ہے، اس سے ہر طرح کے امن اور سلامتی ہے۔ یہ مومنین کی پہچان ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ افلاح، قد افلاح المومنون، فلاح پا گیا کون؟ مومن۔ تو یہاں کہا گیا ہے یہ فلاح پا گیا کا لفظ ہے مفلحون سے ہے، یعنی کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہو گیا؟ صعوبتوں کو قطع کرتے ہی مطلب تک پہنچ گیا، یعنی اپنی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ہزاروں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن فلاح پانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کامیاب جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، کیونکہ وہ فلاح پا گئے۔
इस पर कामयाबी जो के रहमत उसके ऊपर बंद नहीं होती। शरीयत की नज़र में है कामयाब वो है जो दुनिया में रहकर अपने रब को राज़ी कर ले और इसके बदले में आखिरत में अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ हो जाए। इसके साथ अगर उसे दुनिया में कामयाबी भी मैसर आ जाए तो सुभान अल्लाह, वरना असल कामयाबी तो आखिरत की ही कामयाबी है। गोया दुनिया वाले इसके बरक्स दुनिया की आसाइशों से बहरा याब होने को कामयाब समझते हैं। आमतौर पर तो लोग ये समझते हैं ना कि कामयाब और फला वो बंदा पा गया जो इस दुनिया में बड़े ऐश से रह रहा है, उसके पास घर है, गाड़ी है, खूब पैसा है, ऐश कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है। ये कामयाबी नहीं है। ये दुनिया की कामयाबी है। दुनिया में रह लिया, तुमने खा लिया, पी लिया, बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, ऐश के साथ जिंदगी गुजार ली, लेकिन इवेंचुअली हर एक को जाना है अल्लाह के घर, अल्लाह को मुंह दिखाना, रसूल को मुंह दिखाना है। कामयाबी वो है, कामयाबी जो है वो आखिरत की है। फलाह पा गया वो बंदा जो कामयाब हो गया। कौन कामयाब हो गया? जिसने अपनी आखिरत की तैयारी कर ली, जिसने अपने आप को यहाँ से जो है सोच समझ के अपने तराशा, अपने को चेक किया, अपना मुहासबा किया और जो है एक सही मोमिन बन गया, तो वो जो है कामयाबी है। मोमिन के मायने जैसे मैंने अभी बताया है कि अमन के है। हर इंसान जो है मोमिन के साथ जो है अमन से रहता है। अब सवाल ये, मोमिन मोमिन जो है मोमिन क्या है? ईमान वाला। जो बंदे जिसका ईमान होगा वो मोमिन कहलाएगा। अब ईमान क्या है? ईमान के मुतालिक कहा गया है, ईमान जो है हमारा एतकाद है कि ज़बान से हम इकरार करें, दिल से यकीन करें और अरकान पर अमल करने का नाम ईमान है। 3 चीज़ें हैं ईमान में। सबसे पहला हमारा अकीदा, हमारा दिल का अकीदा, दिमाग का अकीदा। हम पक्के हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, इसकी अताअत करते हैं, इसकी जो है को हम फॉलो करते हैं। फिर मैंने ज़बान से इकरार किया, क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। फिर दिल के अंदर यकीन, जब मेरे दिमाग में, दिल में ये बात बैठ जाएगी कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा एतकाद है कि एक अल्लाह है, मैं उस पर यकीन करती हूँ, तो फिर इन चीज़ों को हमें अपने अमल से शो करना है। जब मैं अपने अमल से शो करूँगी तब मेरा ईमान जो है मुकम्मल होगा। तो इसमें क्या आए? एक तो ज़बान से इकरार आया, दिल और दिमाग में एतकाद आया, पक्का एतकाद कि मैं मोमिन हूँ। तीसरे है ये है कि मेरा अमल, अमल बड़ा ज़रूरी है। बात लोग क्या कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, वो हम ईमान लाते हैं, हम कुरान पे मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन अमल शो नहीं करते। किसी को कैसे मालूम होगा? एक मोमिन की पहचान तो ये है कि जैसे ही अज़ान हुई वो बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है कि मुझे अल्लाह के हुजूर जो है जाना है। वो उसकी मोमिन की पहचान हो गई। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग जो है, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, सबको भी हिदायत दे। फिर ईमान जो है ताअत से बढ़ता है, यानी अताअत से बढ़ता है। जितनी मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करूँगी, कुरान को पढ़ूँगी, समझूँगी, उसके ऊपर अमल करूँगी, उतना ही मेरा ईमान जो है स्ट्रॉन्ग होगा। और जितनी मैं मासियत करूँगी, बुरे काम करूँगी, लहू लहब में दुनिया के मामलों में इन्वॉल्व हो जाऊँगी, बुरी बातों में इन्वॉल्व हो जाऊँगी, तो मेरा ईमान जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरे, इल्म हासिल करना, इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, अल्लाह उसके रसूल ने क्या कहा है, ये इल्म हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। इससे ईमान जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि दीन क्या है, मैंने कभी कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, मैंने कुरान तफसीर के साथ नहीं पढ़ा, तो मेरा जो है, मैं जाहिल हूँ, तो मेरा ईमान जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। इसी के मुतालिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सूरतें दी है हमें। अम्मल लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून।
तहकीक वो लोग ईमान ला तहकीक जो लोग ईमान लाए तो इनका ईमान ज़्यादा होता है और वो खुश होते हैं। काहे से ज़्यादा होता खुश होते हैं? जब उनके सामने अल्लाह उसके रसूल की बातें होती हैं, कुरान की तिलावत होती है, उसकी तफसीर होती है, अल्लाह रसूल की बातों से उनको खुशी होती है और उनका ईमान जो है वो बढ़ता है। एक और जगह उन्होंने कहा वो ऐसा तोलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने आयात पढ़ी जाती है कुरान पाक की तो इनका ईमान बढ़ता है। एक और जगह शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कुरान में से बताया है, यकीनल लज़ीना ऊतुल किताबा व यज़दादल लज़ीना आमनु ईमाना, ताकि वो लोग जिनको किताब दी गई है और वो लोग जो ईमान लाए इनका ईमान जो है मजबूत हो जाएगा। हम अपने ईमान को मजबूत कैसे करेंगे? कुरान की तिलावत करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इससे हमारा ईमान जो है वो मजबूत हो जाएगा। लुगत में ईमान के मायने हैं दिल से किसी चीज की तस्दीक करना। लग़वी मायने ईमान के क्या है? किसी चीज की दिल से, सच्चे दिल से तस्दीक करना। मैं सच्चे दिल से तस्दीक करती हूँ कि अल्लाह एक है, उसका रसूल जो है वो एक है, कुरान हक है, इस्लाम हक है। जिस पर यकीन हुआ उसे हासिल करने के लिए फिर कोशिश करनी चाहिए। शरीयत में ईमान के मायने हैं अल्लाह ताला के वजूद का यकीन करना, पक्का यकीन हो, ठोस यकीन हो कि अल्लाह एक है, वो मेरा रब है। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, एक रब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रसूल और नबी और अबद है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के अस्मा और सफ़ात को पहचानना, उन पर यकीन करना, उन पर ईमान लाना। फिर हम ये मालूम करें कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं, अपने फ़राइज़ को अदा करना, वाजिबात को अदा करना, नवाफिल को अदा करना। ये सब ईमान की क्वालिटीज़ आ रही हैं कि एक मोमिन को ये काम करने हैं। गुनाहों से और बुरी बातों से बचना। अगर ईमान इस्लाम के अंदर जो तारीफ जो है, इस्लाम और ईमान ये दोनों साइड बाय साइड जाते हैं। इस्लाम पहला स्टेज है, ईमान जो है वो दूसरा स्टेज है। क्योंकि ईमान जो है, हर ईमान यकीनन इस्लाम है। जैसे मैंने कहा ना, ईमान तो सेकंड है, इस्लाम पहले आता है। मैं मुसलमान हूँ, मैं सलामती वाली हूँ, मैं अल्लाह ताला की मुत्ती और फर्माबरदार हूँ। लेकिन हर इस्लाम ईमान नहीं है। ईमान और इस्लाम में फ़र्क है। इस्लाम हर ईमान है लेकिन हर ईमान इस्लाम नहीं है। इस्लाम के मायने हैं मती और फर्माबरदार हो जाने के। लेकिन मोमिन में क्या फ़र्क है? लेकिन हर मोमिन एक अहकाम इलाही का मती और फर्माबरदार होता है। मोमिन मती और फर्माबरदार होता है, लेकिन उसको अपने अमाल के ज़रिए ज़ाहिर करता है। मोमिन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मोमिन हूँ। ईमान का लफ्ज़ बहुत से कौली और फ़ेली सफ़ात पर भी हावी है। इस दायरे में अल्लाह ताला की तमाम इबादतें शामिल हैं। अल्लाह ताला की सारी इबादतें जो है वो ईमान के अंदर शामिल है। जैसे हमने कहा कि लफ्ज़ इस्लाम का मतलब है कि ज़बान से कलमा शहादत अदा करना, दिल से उसकी तस्दीक करना। क्या है इस्लाम? ज़बान से हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। फिर दिल से मैंने तस्दीक की कि अल्लाह और उसका रसूल जो है मैं उन पे ईमान लाता हूँ। फिर पांचों इबादतें अदा करनी, क्या? नमाज, रोज़ा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और सदका, वो भी उसी में आ जाता है। हज़रत इमाम हुसैन ने आदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है
کہ تو کلمہ شہادت پڑھے، یعنی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ کہے، پنج گانا ادا کرتا رہے، نماز 5 وقت کی پڑھے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے۔ تو 5 چیزوں کا پورا کرنا عقیدے کے ساتھ، زبان کی شہادت کے ساتھ اسلام ہے۔ یہ دراصل ایک وہ جو ہے کہلاتی حدیث جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام ایک دن آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گئے، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا آپ سے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتایا جو میں نے بھی بتایا۔ پھر ان صاحب نے جو آئے تھے، ان صاحب نے پوچھا اے محمد آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ اس کے جواب میں لوگ حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ ان شخص نے کہا کہ اب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں، قیامت، نیکی و بدی، تقدیر کا ماننا ایمان ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے احسان کیا، تھوڑے سے سوال اور کیا، جب وہ وہاں سے صاحب اٹھ کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ان کو پہچانا کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ ہم تو نہیں پہچانے۔ تو آپ نے کہا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہاں پر آئے تھے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے، یا یہ سمجھ لو کہ یاد دہانی کرنے کے لیے، ریمائنڈ کروانے کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے۔ ایمان میں زیادتی یا اضافہ صرف روزے نماز سے نہیں ہوتا۔ روزہ نماز تو سب کرتے ہیں، پرانی امتیں میں جو تھی ان میں بھی نماز تھی، ان میں بھی روزہ تھا۔ یہ حاصل ہوتا ہے دل کے یقین، پکا میرے دل میں یقین ہو، دماغ میں یقین ہو، پھر میں اوامر و نواہی کی پابندی کروں۔ یہ کیا ہے؟ اوامر جن کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہم وہ کام کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہم رک جائیں۔ ہم تقدیر کو مانیں کہ ہر چیز جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہماری تقدیر پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دی ہے جو حق ہے۔ اللہ کے کسی فعل پر ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ رزق کی تقسیم جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنا، ہر چیز میں اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، آنکھیں بند کر کے اللہ پہ ماننا، سوائے اللہ کے کوئی جو ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، لوح محفوظ میں ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ یہ اعتقاد ہمارے دماغ میں پکے ہوں، یہ نہیں کہ میرے جو تکلیف آئی تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ بھائی ملی ہوں اللہ تعالیٰ کو، ہر چیز میرے ہی ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے کفر کے کلمے نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہم ہر بات میں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں، یقین کریں، ہیں اس کے اوپر بھروسہ کرے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کے معاملے میں کسی طرح کا شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ، اور اپنی قوت اور طاقت پہ، کاہے کے لیے قوت اور طاقت پہ؟ قوت ہے، طاقت ہے میری، میں نے دل میں مانا میرا رب ایک ہے، میرا رسول ایک ہے، میرے رب نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، میں وہی کروں گی، چاہے میرے جو ہے مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے، میرے گلے پہ چھری رکھ دی جائے، میں اللہ کو مانتی ہوں، میں وہی پڑھوں گی۔ پھر مصیبتوں پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب ہم پر مصیبت پریشانی آئے تو ہم اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کثرت سے ہم اس کو پڑھیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے، ہم خاص طور پر اس کی حمد و ثنا کریں، اس کا شکر ادا کریں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پر، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔
ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا. ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے تو میں رونے بیٹھ جاتی ہوں. میں یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات اکرامات ہیں. سب سے پہلے اپنے جسم سے کو دیکھنا شروع کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں. تمہارا جسم جو ہے ایک ونڈرفل ہے، ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر چاروں طرف دیکھو، پھر ہر چیز کو دیکھو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ نظر آئے گا، اس کی رحمت نظر آئے گی. جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، باقی بھی وہی ہے. سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا باقی رہے گا. اور کسی قسم کی تہمت لگانا اور عیب نکالنا، جو لوگ ہوتے ہیں استغفر اللہ، لوگ یہ والی باتیں بھی کرتے ہیں. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے پر پکا ایمان جو ہے ہونا چاہیے. یقیناً سچا مومن وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے. اور مومن کی کتنی بہت ساری صفات میں بتاتی چلی آ رہی ہوں. وہی جنتی ہوگا. کون ہے جنتی؟ مومن. مومن کون ہے؟ جس کی ابھی اتنی بہت ساری صفات میں نے بتائی، وہ مومن ہے. اور ایک بات اور کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کہ مومن ہے سارا کچھ، مرتے وقت اس کو جو ہے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ پاک میرے ایمان کی حفاظت کرنا، مجھے کلمے والے موت دینا. اپنے کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہی، مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. خوف میں نہیں مگر ڈرتے رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. اور جیسے ہمارا گول ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب مومن ہیں اور ہم سب جنت میں جائیں گے. آمین ثم آمین. تو ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر ہو. لوگ جن اعمال میں زندگی گزارتے ہیں انہی میں ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بعد میں ایکسپلین کر دوں کہ میں یہاں کینیڈا میں رہ رہی ہوں یا میں جہاں پر بھی رہ رہی ہوں، تو جن لوگوں کے ساتھ میں رہ رہی ہوں صحبت کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے. تو میرا خاتمہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ میں یہاں رہتے ہوئے کینیڈین ہی نہ بن جاؤں کہ بالکل بھائی میں تو کینیڈین ہوں. میری پہچان کینیڈین ہونا نہیں ہے. میری پہچان یہ ہے کہ میں ایک مومن ہوں، میں ایک مسلم ہوں. یہ چیز میرے ذہن میں پختہ ہونا چاہیے کہ میں جس شہر میں رہ رہی ہوں، جس ملک میں رہ رہی ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، یہاں ہم یہود و نصارہ کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ہم یہود و نصارہ نہیں ہیں. ہمیں ان کے ساتھ ملنا جلنا، کھانا پینا، دوستی اور رشتہ داری نہیں کرنا چاہیے. ہاں بزنس کا معاملہ ہے، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے. اگر ان کے ساتھ بزنس ہے تمہارا بزنس کرو، لیکن ان کے ساتھ گھل مل کے ان کے جیسے نہ بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زندہ رہو گے ویسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. کیا مطلب؟ کہ میرے جیسے رہنے کا طریقہ ہے. میں یہاں کینیڈا میں رہ رہی ہوں، میں اپنے کو کینیڈین بنا لوں، بالکل ان کا کلچر ایکسیپٹ کر لوں، ان کا کھانا ایکسیپٹ کر لوں، ان کا ماحول میں ایکسیپٹ کر لوں، ان کا میں ویلنٹائن بناؤں، ان کا میں ہیلوئن بناؤں، ان کے رسومات کو میں جو ہے اپنے اندر لے لوں، تو پھر کیا ہے؟ میں مومن ہوں؟ میری مومن کی پہچان کہاں گئی؟ تو پھر میرا خاتمہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو اس میں جو ہے مومن کی پہچان یہ بھی بتائی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ ہم ساری لغو بات سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اس سے تو زیادہ ہمیں ثواب ملے گا کہ ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ہم اپنے دین پر قائم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اپنی رسومات کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، ہم یہاں کے لوگوں کو فالو نہیں کرتے.
हम उनकी की जो है छुट्टियाँ जो आती हैं, छुट्टियाँ आती हैं, छुट्टियों का महीना हमारे पास नहीं है कि मदर डे है, फादर डे। हमारे लिए एवरी डे इज़ अ मदर डे, फादर डे। इस्लाम में माँ-बाप की कितनी अहमियत दी गई है। हम मोमिन हैं, हम अपना रमज़ान सेलिब्रेट करें, अपना शाबान सेलिब्रेट करें, रजब सेलिब्रेट करें, हमारा जो है हज का ज़माना आता है वो सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम मोमिन हैं। हमारा ये भी एतक़ाद है कि बंदे के तमाम अमाल अल्लाह के पैदा करते हैं, उसके कमाए हुए हैं, ख्वाह नेक हों या बद हों, अच्छे हों या बुरे हों। जो अमाल ताअत व मासियत के हैं, इसका मतलब नहीं है कि अल्लाह ने मासियत का हुक्म दिया है, बल्कि मायने ये हैं कि अल्लाह ने किसी के गुनहगार होने का फ़ैसला अंदाज़ा कर लिया है। अफ़आल मुक़द्दर उसके साथ ही आता है। सवाल ये है कि हम ये ना कह के बैठ जाएँ, भई हमारे तो नसीब में ही लिखा था। अब वो तो कहते हैं भई हमारा तो था, ठीक है, हमारे लिए तो मुसीबतें लिखी थी, हमारा बहुत से लोग नसीबों को भी कहते हैं, हमारा तो मुक़द्दर ख़राब है। ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुक़द्दर तो अल्लाह ताला ने लिखा है, तक़दीर अल्लाह ताला ने लिखी है। तक़दीर हमारी जो है उसके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। फिर मोमिन की जो है बहुत सारी सिफ़ात है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्या है? मोमिन जो है कभी झूठ नहीं बोलता, मोमिन जो है हमेशा सच बोलता है। इसके मुताबिक भी ये जो है सूरह आज़ाब में कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये 70 नंबर की आयत है सूरह आज़ाब की। इसमें कहा गया है, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो, सीधी-सीधी सच्ची बातें करो। युस्लिहु लकुम अमालकुम, ताकि तुम्हारे अमाल सवार दिए जाएं। यगफिर लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत करे, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्शे। वमन युति अल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, व रसूलहु, रसूल की अताअत करो, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या कहा गया है? एक मोमिन, मोमिन का क्या है, वो हमेशा डरता भी रहता है अल्लाह ताला से और सच्ची बात कहता है। मोमिन कभी जो है, नदीम देखना टाइम बताना, मोमिन कभी जो है वो झूठ नहीं बोलता। मोमिन की पहचान यही है कि वो हमेशा सच बोलता है। फिर सूरह हदीद में कहा गया है, सदक़ात की बड़ी अहमियत है। मोमिन की असल पहचान जो है वो उसके सदक़ात और खैरात है। सदक़ात खैरात में सिर्फ पैसा देले ही नहीं आ जाता, हर तरह का की सदक़ात आ जाती है। किसी दूसरे की मदद करना ये भी सदक़ात में आ जाता है। तो मैं ये पढ़ के बता रही हूँ, ये है इसकी जो है सूरह हदीद की 6 नंबर की आयत है। वही रात को दिन में ले जाता है, वही दिन को रात में दाखिल करता है, सीने के भेदों को वो पूरा इल्म जानता है। आलिम अल्लाह है और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और इस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। बस तुम अल्लाह में से जो ईमान लाए और खैरात करें, इन्हें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। यानी ये माल इससे पहले किसी दूसरे के पास था, उसकी तरफ इशारा किया गया है कि तुम्हारे पास भी ये माल नहीं रहेगा, ये दूसरों की विरासत बन जाएगा। 6 मिनट है, 60, 7 मिनट, ओके। ये दूसरों की विरासत बन जाएगा अगर तुमने अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया, तो बाद में ये माल जो है किसी न किसी की विरासत में चला जाएगा। तो इसलिए हमें जो है पैसे को जोड़-जोड़ के नहीं रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला के के यहाँ हमारा बैंक बैलेंस हो, हमारा वहाँ पर जो है जाए तो माल जमा हो, तो हमें जितना भी चाहिए अल्लाह ताला के बैंक में पैसा जो है जमा करना चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर सदका और खैरात देना चाहिए। अब बाकी रह गया है यही मोमिन की क्वालिटीज़, हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया। अब हम दुआ दुआ करेंगे।
تاکہ کچھ میری بہنوں کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں سب سے درخواست کروں گی کہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر لیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ قبول فرما لیجئے، اس کے پڑھنے میں ہم سے جو کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے اس سے درگزر کر دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو تو دینا آتا ہے، آپ تو بہت اچھے دینے والے ہیں، آپ کے برابر تو دینے والا، آپ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے یا اپنے بندوں کو دینے کا۔ تو ہم آپ کی اسی صفت سے جو ہے کے وسیلے سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس کو قبول کر لیجئے، اس میں آمین برکت ڈال دیجئے، اور مجھے اور میری ساری بہنوں کو توفیق دے دیجئے کہ ہم جو کچھ سنیں اس کے اوپر سمجھیں، اس کو وہ ہمارے دل میں دماغ میں جم جائے اور اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے پاک پروردگار۔ ہم سب بہت گنہگار ہیں، ہمارے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ آپ تو رحمان رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، آپ تو استغفار کرنے والے ہیں، آپ تو بندوں کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ آپ ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دیجئے، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، کبیرہ، صغیرہ، ظاہرہ، پوشیدہ، دانستہ، نادانستہ، جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں، اے پاک پروردگار، اپنے رحم کرم سے بخش دیجئے۔ میرے سارے بہنوں کو، بھائیوں کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں اور سنیں گے، ہاں، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیجیے اے پاک پروردگار۔ جو میری بہن بیمار ہے اس کی کو شفا دے دیجیے، جس بہن کی جو تکلیف ہے اے پاک پروردگار، اپنے حبیب کے وسیلے سے، اپنے حبیب کے صدقے سے میری بہنوں کی تکلیف کو دور کر دیجیے، میری بہنوں کو شفا کلی عطا کر دیجیے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو چلتے پھرتے اٹھانا، ہمیں معذوری کی زندگی نہیں دینا ہے پاک پروردگار، ہمیں کسی کو بھی بستر پہ نہیں ڈالنا، ہمیں آپادوں کی زندگی سے، موت سے بچانا، ہم سب کو صحت عطا فرما دیجیے تاکہ ہم دین کا کام خوب بھاگ بھاگ کے خوشی سے کریں اور آپ کی عبادت اور ریاضت دل لگا کے کریں۔ اے اللہ پاک، مجھے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مجھے آپ کا آمین ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مجھ کو صدقہ خیرات دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، میرے دل سے مال کی محبت کو ہٹا دیجیے کہ میرے پاس جو آئے میں کھلے ہاتھ سے غریبوں کو دوں، غریبوں کی مدد کروں، جو کتنی میرے پاس ہے وہ میں سب غریبوں کو دوں، ان کی کروں، کیونکہ میں اگر غریبوں کی سنوں گی، میں کسی کی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کروں گی تو آپ اللہ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ روز محشر میں اس کی ایک ضرورت پوری کر دوں گا جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے گا، اور اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی کروں گا اور آخرت میں بھی آسانی کروں گا۔ اے اللہ پاک، ہماری ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں دور کر دیجیے، جس بہن بھائی کی جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبت ہے، اے اللہ پاک، جن کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہے ان کی بیٹیوں کی شادی کروا دیجیے، اللہ پاک، جن کے بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کے بیٹوں کی شادی کروا دیجیے۔ اے اللہ پاک، جو بیمار ہے، جس کو کاروبار کی پریشانی ہے، اس کے کاروبار میں برکت اور ترقی پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ پاک، آپ جانتے ہیں کہ جس کی جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، آپ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے پاک پروردگار، ان سب کی مصیبتوں، پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ہم سب کو آمین دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیجیے، ہم سب کو قبر کے آمین عذاب سے محفوظ کر دیجیے۔ ہم سے اے اللہ پاک حساب کتاب نہیں لینا، ہم حساب کتاب کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جو ہے جنت میں داخل کر دینا، ان 70,000 لوگوں میں کر دینا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।